محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو، تمام عاشقان رسول کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل، اس دن ہم ایک بار پھر اپنے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی خصوصیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور بالخصوص آپ کا جو آخری نبی ہونا ہے، ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس بات کو دوبارہ سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسے عقیدے کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہماری دین کی بنیاد ہے۔ پرسنلی میں اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں خود بھی ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک سیکھنے والے کی حیثیت سے آیا ہوں، اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ مزید اس کے بارے میں معلومات لیں گے۔ اور جب بھی ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں تو ان سے بات کرنے میں ایک ہوسٹ کے لیے بڑا پریولیج ہوتا ہے، بڑا اسپیس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا سوال کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ بڑا یوں سمجھے کہ اہم ٹاپک ہے۔ تو پلیز بی ود اس ٹل دا اینڈ آف پروگرام۔ مفتی صاحب جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور آج کے دن کے حوالے سے ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلا سوال میں یہ چاہوں گا کہ ختم نبوت، اس پر تو ہم بات کریں گے اور کی بھی جاتی ہے، کچھ ابتدائے نبوت پر بھی بات ہو جائے کہ ابتدائے نبوت کہاں سے ہوئی، اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کچھ وہ بھی تاریخ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بڑا مرکزی اور قطعی عقیدہ ہے، اور جو ابتدائے نبوت کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا واضح طور پہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبوت کے اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا، اور ایک یہ ہے کہ نبی بنانے کے بعد اسے دنیا میں بطور نبی کے مبعوث بھی فرما دیا، بھیج بھی دیا کہ اب وہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے۔ تو نبی بننے کے اعتبار سے تو جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ احادیث مبارکہ کے اندر بڑا واضح طور پہ احادیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، سبحان اللہ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ واہ واہ، یعنی آدم علیہ السلام ابھی ایک پورے انسان کے طور پہ وجود میں نہیں آئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے نبی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ظہور کے اعتبار سے دنیا میں خدا کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے جو پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ ہم جیسے مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور قرآن پاک میں ایک پورا واقعہ اس کا بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو سارے جہانوں پر چن لیا، منتخب کر لیا۔ آل عمران جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آل ابراہیم ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے پوری نسل ہے یعقوب علیہ السلام، پھر وہ سارا سلسلہ ہے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ
اس بات کی یعنی کہ واضح دلیل ہے کہ جو پہلے نبی ہیں جو دنیا میں خدا کے احکام پہنچانے کے لیے تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن جنہیں سب سے پہلے نبوت کا منصب اور مرتبہ عطا کیا گیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علی الرحمہ کا ایک شعر اسی حوالے سے ہے کہ فرمایا کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کی صدا یہ ہے کہ ظاہری طور پہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری اولاد سے ہیں، تو لہذا یہ میرے پھول ہیں، لیکن حقیقت میں میری بھی اصل ہیں کہ اصل کائنات یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میں وجود میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدائے نبوت کے بارے میں بھی بڑا پیارا ایک ہمیں سمجھے کہ بیان سنا ہے، خوبصورت کلیریفیکیشن ہمارے سامنے آ گئی، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید واضح ہوئی۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ کنفیوز ہوتے بھی ہوں جب ربیع الاول میں یہ نعرے لگتے ہیں، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، تو آخر تو سمجھ آ جاتا ہوگا، آج امید ہے کہ اول کا فلسفہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو بس اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک جو ہے وہ نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے میرے آقا ہی۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولیت ہے اس کی تو بہت سی جہتیں ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حمد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے کہ اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ لیکن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسی طرح یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ہے واہ واہ واہ، کہ اول، آخر، ظاہر، باطن اور ہر شے کو جاننے والا ہونا۔ سبحان اللہ، یہ پانچوں اوصاف جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شان حبیب الرحمن میں اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں تو کیسے، باطن ہیں تو کیسے، اور آخر ہیں تو کیسے، اول ہیں تو کیسے، واہ واہ واہ، اور اس میں ہر لفظ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ جیسے اول کی بات ہے، بقیہ کے لیے تو میں ایک ایک لفظ بول دیتا ہوں، اول کا تھوڑا سا میں مزید عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے۔ اب آپ پوشیدہ ہیں، اتنے پوشیدہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحابہ کرام جو دن رات ساتھ رہتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے تھے کہ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اوصاف کو جانتے تھے، لیکن حقیقت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہا جاتا ہے وہ پوری طرح وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر اتنے تھے کہ آپ کو چرند بھی جانتے تھے، پرند بھی جانتے تھے، درخت بھی جانتے تھے، پہاڑ بھی جانتے تھے، بادل بھی جانتے تھے، چاند بھی جانتا تھا، عرش و فرش والے جانتے تھے، سب پہ ظاہر تھے آپ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آخر آپ یوں ہیں کہ آپ آخر میں تشریف لائے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی مسجد نبوی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، آپ اس اعتبار سے آخر بھی ہیں۔ اور اول جو ہیں اس کے بھی 20 پہلو ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اول آپ ہی کو پیدا کیا، آپ ہی کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تو اللہ کے نور کے فیضان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود میں آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا جو ظہور ہے وہ سب سے پہلے ہوا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے نبوت آپ کو دی گئی، پھر اس کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے قبر انور سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، سب سے پہلے قیامت کے میدان میں جو سجدہ کریں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے،
سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ سرکار کریں گے، سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، سب سے پہلے جن کی امت جنت میں جائے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، سارے نبیوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے۔ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو اول کہا جاتا ہے۔ تو یہ اول جو ہمارے علماء کہتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف۔ حضور یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کے بہت سے انداز میں اس کی تفصیلات ہیں، اور علماء کرام نے اس پر بہت شاندار کتابیں لکھی ہیں، آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، ان کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ اے آدم کی اولاد تمہارے پاس اگر میری طرف سے میرے رسول آئیں، میرے رسول تشریف لائیں، تو یہ ہے وہ سلسلہ نبوت کی ابتدا کا بیان کہ آدم علیہ السلام ابھی آئے اور ساتھ میں یہ فرما دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے، آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور ایک پورا سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اب پچھلے انبیاء علیہ السلام جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اب وہ تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں جو بائبل کے نام سے جو ہے وہ ملتی ہے، اب وہ سارے پڑھ لیں، اور اس میں جو نبیوں کا تذکرہ ہے، ایک تو وہ نبی بھی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی نبی نے تورات یا انجیل میں جن کا تذکرہ ہے، ان میں سے کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آخری نبی میں ہوں۔ جو نبی آتا تھا وہ نبی تشریف لا کے اپنی نبوت کا اعلان کرتے، اور اس کے ساتھ یہ فرماتے کہ میرے بعد جو آئیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ تو وہ اپنے آخری نبی ہونے کا نہیں کہتے تھے، بلکہ بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد بھی سلسلہ جاری۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اے بنی اسرائیل تمہاری طرف آیا ہوں کہ میں تمہیں بشارت دوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد کی خبر تو دی، اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، صحیح، اپنے بعد کے بارے میں فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب کے درمیان یہ اعلان کر دیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، خواہ وہ تورات و انجیل میں ہے یا وہ قرآن مجید میں ہے یا وہ پچھلی اور کتابیں، جیسے تورات و انجیل کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں، تو 104 آسمانی کتابیں نا ٹوٹل۔ اچھا، پھر ان کتابوں کی شروحات ان کے دور کے لوگوں نے لکھی، صحیح، جیسے قرآن پاک کی تفسیریں ہیں، اسی طرح انجیل کی، اسی طرح تورات کی بھی تفاسیر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب تفسیروں میں مزید بھی جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے یہ فرمایا کہ میں آخری نبی۔ واہ واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصب اسی انداز سے حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا، اور جہاں پر اس منصب کا حق تھا کہ وہ اعلان فرمائے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ یعنی کسی آسمانی دین میں، کسی آسمانی کتاب میں کسی اور نبی نے ذکر اپنے بارے میں کیا ہی نہیں ہے، آخری نبی، میں آخری نبی ہوں، یہ ذکر ہی نہیں کیا کسی، سب یہی فرماتے رہے کہ بعد میں آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا، بعد میں آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو ایک تو آسمانی کتابوں کا یہ تسلسل اور آسمانی کتابوں کا یہ سارے مضامین کا مجموعہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام پر ہی تھی۔ اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جنہوں نے جو نبی تھے، جو انبیاء تھے، آپ ان کا کردار دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں،
تو آپ کو نبوت کی جھلک واضح نظر آئے گی واہ واہ واہ، کہ نبی کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کی شان ایسی ہوتی ہے، ان کا مقام ایسا صبر ایسا ہوتا ہوتا ہے، ہے۔ ان کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں، ان کا صبر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جتنے نبی ہیں اب ان کی سیرتیں پڑھیں، واہ واہ واہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ اکبر، آپ ان کے حالات پڑھ لیں، ایسا ہی ہے۔ آپ کو دونوں میں ایسا فرق نظر آئے گا شاید کہ زمین و آپ آسمان بھی واضح طور پہ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ والے جو کردار ہے نا وہ یہ تو چین ہے ہی نبیوں نہیں۔ کے، ہاں، اور یہ جو کردار آ رہا ہے نا کہ کہیں چندہ کھا لیا اور کہیں پر جو ہے نا وہ کیا نام ہے کچھ اور ہی حرکت کر بیٹھے، اور کسی جگہ جو ہے نا اور نفسانی اغراض سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو واضح طور پہ جو ہے نا وہ آپ وہاں پر کراس کا نشان لگاتے جائیں گے کہ بھئی یہ نہیں ہو یہ سکتا، نبی نہیں ہو اس کا کردار ہی بتا رہا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آسمانی کتابوں کا اگر کوئی بندہ مطالعہ کرتا ہے، پھر نبیوں کی سیرتیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں جتنے لوگوں نے دعوے کیے ان سب کے وہ موجود ہیں، ان سیرت سب کے ان کے حالات ان کے حالات جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا خاتمہ بھی موجود۔ آپ ان کا دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے پیروکاروں کا حشر کیا ہوا ہے، ان کی پیشن گوئیوں کا حال کیا ہوا ہے، ایسا ہی۔ اور ان کا کردار کیسا تھا۔ تو آپ جگہ جگہ بولیں گے کہ اس سے اچھا تو ہمارے گلی محلے کے لوگوں کا کردار ہی ہوتا ہے، جتنا جو ہے نا وہ نیچ قسم کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ تو یہ ایک جو عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے، یعنی عقل اور کتابوں کی روشنی میں بھی دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری نبی ہونا ہے وہ ایسا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ وہ ہے کہ جو سری آیت جسے کہا جاتا ہے نا، کہ جس کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے، خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، کہ جس سے کوئی نبی بھی خارج نہیں ہے، سب نبیوں کے آخر میں، جیسے لفظ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ صحیح، تو کوئی ایک جہان بھی اس سے خارج نہیں ہے کہ خدا اس کا رب نہ ہو، صحیح، سارے جہان ہی رب کی ربوبیت کے تحت داخل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین کا جو لفظ ہے سارے نبیوں یہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں پر بھی وہی مفہوم ہے کہ سارے کے سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ آیت اور یہ جو مفہوم ہے کہ خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے، آخری نبی، یہ خود حدیث میں بھی ہے، اس پر صحابہ کرام کا اتفاق بھی تھا، اور اس پر پوری امت کا اتفاق رہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہیں، اور وہ زمانے کے اعتبار سے، کہ زمانے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے اس کا یہ ایک آیت مبارکہ جو اس مفہوم کی سری آیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور بہت سی وہ آیات کہ جنہیں پڑھنے والا، جنہیں سننے والا بڑا واضح طور پہ سمجھ جاتا ہے کہ سبحان اللہ یہ اسلام کی فائنل دین ہونے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فائنل اور آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سبحان اللہ، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، سبحان اللہ، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ واہ 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 واہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کی جو اٹھان ہے اور ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ بندہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، کمپلیشن کی بات ہو رہی یہ ہے۔ کمپلیشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام اپنی زندگی کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا گھر جب ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے، فنیشنگ ہو جائے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یار گھر مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا۔ اگر اس کا ایک واش روم بھی باقی ہے نا اور اس کے کچن کا تھوڑا سا کام بھی باقی ہے، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا میرا گھر مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو آج مکمل کر دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اکمال دین کی، جو اتمام نعمت کی اور جو ردائے اسلام کی بشارت دی ہے، یہ ختم نبوت کی الٹیمیٹ جو ہے وہ دلیل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واہ واہ، اگر اس قرآن کی تعلیمات نے ختم ہی ہونا تھا اور اس نے منسوخ ہی ہونا تھا اور اس کے بعد کوئی نیا نبی ہی آنا تھا تو پھر اس کی حفاظت کیا کرنی تھی؟ جیسے پیچھے اور کتابیں گزری ہیں، ان کتابوں میں ان کی امتوں نے تبدیلیاں کر دی، ہوتی رہی۔ کتنی ساری کتابیں جو ہے وہ ویسے ہی منظر عام سے غائب ہیں، موجود ہی نہیں ہیں ہمارے سامنے، نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں یہ بطور خاص فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ظاہری ہے اس میں تو قرآن اتر رہا تھا، اس میں تو محفوظ ہونا ہی ہونا تھا۔ جی 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 جی، اصل تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے درمیان تو قرآن سن کے پڑھ کے محفوظ رہنا تھا۔ اصل بات تو تھی اس کے بھی بعد کی، کہ بعد میں بھی یہ اسی طرح محفوظ رہے گا یا نہیں، ورنہ ہر کتاب ہر نبی کے زمانے میں تو محفوظ ہی تھی۔ صحیح بات ہے، اس کے بعد ہی اس کے اندر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں محفوظ تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں محفوظ تھی۔ تو جو تبدیلی ہے اور جو عدم حفاظت ہے وہ کب تھی؟ وہ تو بعد میں تھی، بعد میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ جیسے دور نبوی میں تھی اسی طرح اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد کب تک ہے؟ جب تک خدا اس کا حافظ ہے۔ واہ واہ واہ، جب تک خدا اس کی حفاظت کرنے والا ہے تب تک کتاب محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، تو لہذا قرآن مجید بھی قیامت تک ہے۔ اور جب قرآن مجید قیامت تک ہے تو جو منبع ہدایت ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو منبع تعلیمات دین ہے، وہ تو قرآن ہے۔ واہ واہ واہ، تو جب قرآن موجود ہے تو نئی کتاب کی ضرورت نہیں، پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا خود قرآن مجید کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آخری دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن پر یہ قرآن اترا ہے وہ آخری نبی۔ بہت خوبصورت۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم یہ کہو میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی؟ تاکہ میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں، اے لوگوں میں تمہیں ڈر سناؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جن جن تک یہ قرآن پہنچے میں ان کو بھی ڈر سناؤں، جیسے تمہارے لیے رسول ایسے ہی ان کے لیے رسول جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اب دو کیٹیگری بیان کر دی، لِأُنذِرَكُم، میں تمہارے لیے رسول، کیونکہ نذیر کا لفظ قرآن پاک میں رسول کے معنی میں آتا ہے۔ صحیح، یہ بکثرت جو ہے نذیر جو ہے وہ رسول کے معنی میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جو تم موجود ہو ان کے لیے بھی رسول، اور جن تک قرآن پہنچے میں ان کے لیے بھی رسول۔ صحیح، اور قرآن ہے محفوظ، اور یہ محفوظ قرآن جو ہے یہ پوری دنیا تک پہنچنے والا، آج تک پہنچ رہا ہے، صحیح ہے، اور آخر وقت تک پہنچتا رہے گا۔ پھر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی عظمت و شان ہے اس کے حوالے سے جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، واہ واہ واہ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہ وما ارسلنا جو ہے یہ وہ مرتبہ رسالت ہے، وما ارسلنا، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا رحمت ہونا یہ جہت رسالت سے ہے، آپ کا رحمت ہونا جہت رسالت سے ہے، اور رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، اور سارے جہانوں میں قیامت تک کے سارے زمانے اور سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت بھی قیامت تک کے سارے زمانوں اور سارے لوگوں کے لیے۔ واہ واہ واہ، پھر اچھا یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ خدا کہ جس نے اس فرقان کو، قرآن کو، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا اپنے خاص بندے پر۔ کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ بندہ سارے جہانوں کے لیے رسول بنے۔ اچھا، یا اس کا دوسرا معنی ہے تاکہ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنے۔ تو جب قرآن سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کو ڈر سنانے والے تو جگہ ہی نہیں بنتی نا، تو اس کے بعد تو جگہ ہی نہیں بنتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا اور قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہونا یہ ان آیات سے واضح۔ پھر اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
الیکم جمیعا، اے حبیب تم فرما دو اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، کن کی طرف؟ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو جو سب سے ایک بندہ خارج تھا اس کا علیحدہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا بیان نہ کرتے تو مطلب سارے ہی سجدہ کرنے میں شامل تھے۔ اب یہاں پر الفاظ ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں پر بھی وہی جمیعا ہے، صحیح، کہ میں تم سب کی طرف، اے لوگو یا ایھا الناس، اے انسانوں، اب جتنے بھی انسان ہیں، واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، بعد کے ہیں، قیامت تک کے ہیں، شرق کے ہیں، غرب کے ہیں، جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں، وہ تمام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فرمائیں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اگر کوئی اس میں سے خارج ہوتا کہ نہیں بھی کچھ کے لیے کوئی اور نبی بھی آئے گا، اگر وہ خارج ہوتا تو جیسے وہاں بیان کیا گیا ویسے یہاں پر بیان کر دیا جاتا، تو یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، کافۃ للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ واہ واہ واہ، وہاں جمیعاً ہے تمام انسانوں، یہاں ہے کافۃ للناس تمام انسانوں، نہ جمیعاً کے بعد کوئی بندہ باقی بچتا ہے، نہ کافتن کے بعد کوئی بندہ باقی بچتا ہے۔ دوسری طرف ہے عالمین، سارے جہانوں کے لیے، وہاں بھی پورا ہو گیا، وہاں بھی پورا ہو گیا، وہاں بھی کوئی نہیں بچتا۔ تو یہ آیات مبارکہ جب نارملی ہی بندہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے آخری نبی ہیں کہ اب تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے قیامت تک جو نبی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مفتی صاحب ہوں اور پھر قرآن کی آیتیں ہوں تو پھر سلسلہ رکتا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ قرآن پاک کی آیتوں سے ہی آپ نے بیان کر دیا کہ شاید آگے مزید دلائل کی تو حاجت بھی نہیں بچتی ہے۔ ہم کچھ تاریخ ان لوگوں نے کیا کیا اس پر بھی بات کرنا ہے کہ جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار تھے یہ کب سے آئے اور کب کب انہوں نے کیا، اور موجودہ دور میں بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں اس پہ کیا غور کرنا ہے، بلکہ صرف نبوت کے نہیں بلکہ آج کل تو اور بھی عجیب عجیب دعوے ہو رہے ہیں۔ بات کرنی ہے مفتی صاحب سے، میں چاہوں گا مختصراً کچھ احادیث بھی نبی پاک علیہ السلام کی فرامین بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کے ذریعے اتنا کلیریفائی کر دیا ہے مفتی صاحب نے کہ کہتے ہیں وہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی گنجائش ہمارے عقیدے پہ ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ وسوسے نام کی بھی کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، اور جب ہمارے سامنے مومن کے سامنے قرآن کی آیت اس طرح کھول کھول کے بیان کر دی جائے تو پھر تو عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ احادیث نبی پاک علیہ السلام کی کچھ احادیث کہ آپ نے بھی اپنے خاتم النبیین ہونے کی یا آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خود اپنی ختم نبوت کی وضاحت فرمائی، اس کے حوالے سے پہلے تو یہی سمجھ لے کہ اس موضوع پر مجموعی طور پہ تقریباً 300 احادیث، ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب 300 احادیث مبارکہ اس موضوع پر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس موضوع کو اور کتنی زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک یعنی کہ میں اپنا ایک مطالعے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ شاید جتنی حدیثیں اور جتنے انداز میں اس موضوع پر ہیں عقائد کے اعتبار سے کسی اور موضوع کے اوپر اتنی احادیث نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ بالکل آپ نے نئی بات بتائی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں، آپ کا مطالعہ ہمیں پتہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر اتنی مطلب بہت سارے طریقوں سے بیان ہوئی۔ دیکھیں آپ جیسے عقائد کے اعتبار سے اگر بات کریں گے تو آپ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں آپ لے لیں یا اور چیزوں کے بارے میں لے لیں، توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں لے لیں، لیکن جو تنوع، جو ورائٹی آپ کو اس موضوع کے اعتبار سے ملے گی وہ شاہد و باہد ہی کہ آپ کو کسی اور اعتبار سے ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی پاک علیہ السلام کا جو ایمفیسس تھا اس کے اوپر، جو ایک تاکید تھی وہ اتنی زیادہ تھی۔ اچھا، اب احادیث مبارکہ جو ہے وہ کئی انداز کی، یعنی ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے یہ علم غیب بھی تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے دعوے ہوں گے، تو اتنی جگہ سے کور کیا گیا اس ٹاپک کو۔ جی یہ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان ہی فرمایا نا، مستقبل کی جو غیب کی خبریں ہیں یہ تو آپ نے پہلے ہی آپ نے عطا فرمائی تھی کہ میرے بعد اس طرح کے دعوے دار پیدا ہوں گے اور وہ یہ دعویٰ کریں گے۔
تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ نے پہلے فرما دیا تھا. اچھا اب جو احادیث مبارکہ کے اندر ختم نبوت کا بیان ہے اس کی جو مختلف جہتیں ہیں اس میں ایک ایک جہت کو میں عرض کرتا ہوں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اس طرح صاف واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جیسے وہ خاتم النبیین کے الفاظ ہیں ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ نے خاتم النبیین کے الفاظ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. جیسے بڑی خوبصورت اور ایک بڑی تمثیل والی حدیث ہے اور یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی چونکہ وہ کافی آسان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کو اس نے احسن اور اجمل بنایا, خوبصورت, حسن بھی جمال بھی, بڑا خوبصورت بنایا, لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی, الا موضع لبنۃ, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. محل بڑا خوبصورت بنایا, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. تو فرمایا کہ لوگ آ کے اس محل کا, اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں, یار سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے, کیا خوبصورت گھر ہے, ہر اینٹ کیسی پرفیکٹ ہے اس کی, اور آپس میں ان کا جو جوڑ ہے وہ کتنا شاندار, تو سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن جس جگہ پہ وہ ایک اینٹ چھوڑی گئی ہے تو لوگ وہاں کہتے ہیں کہ حلا وضعت اللبنہ, یہ والی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یہاں پر, بقیہ تو ہر اینٹ اپنی جگہ پہ ہے, یہاں کونے پر جو ایک اینٹ ہے یہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اللبنہ, میں ہی وہ اینٹ ہوں. وہ جو آخری اینٹ ہے جو اس قصر نبوت کے حسن و جمال کو مکمل کرنے والی ہے وہ میری ذات مبارکہ ہے. تو فرمایا کہ انا اللبنہ و انا خاتم النبیین, واضح طور پہ یہ فرما یہ ساتھ ارشاد فرمایا. اللہ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی. اب وہ مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کا بیان ہے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے فضلت علی الانبیاء بست, مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی. اس میں یہ نصرت بالرعب, روب کے ذریعے میری مدد کی گئی, اور اس کے ساتھ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی. اچھا اس کے ساتھ آخر میں یہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اب یہ 2 چیزیں جو بیان فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, یہ دونوں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ کی ختم نبوت کو بیان کرنے والی. تو یہ وہ صراحت والی حدیث نمبر. اچھا اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت من بعدی, بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس سے آگے والے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں, بالکل اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں. صراحت ہو گئی, تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا بیان کیا گیا. اچھا اس کے بعد پھر دوسری وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے نئے لوگ آئیں گے ان کا رد کیا گیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے. فرمایا کہ میری امت میں 30 افراد ایسے ہوں گے کذابون دجالون, بہت بہت جھوٹے اور بہت بہت فریبی دجال. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, جبکہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اور دعویٰ کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر, ان کا بطور خاص بیان کر دیا. ایک پہلے تھا اس بات ختم نبوت, اب ہے انکار نبوت جدیدہ, ان کا رد بھی ہوگی, نئی نبوت نہیں ہوگی, یہ اس کا رد کر دیا گیا, یہ دوسری بات ہوگی.
اچھا یہ ایک دوسرا، اور اس طرح کی ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح کی حدیث کا بھی ایک پورا تسلسل ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ شے بیان فرمائی، اور وہ ہے کسی کی فضیلت، کہ فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کو کہیں نبوت تو نہیں ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شبہ آیا نا، اس شبے کا بھی رد فرما دیا کہ نبوت نہیں، فضیلت یہ والی تو ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ نبوت ملے گی، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ کسی نے ان کے بارے میں گمان کیا۔ صحیح۔ تو اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو لہذا حضرت عمر نبی بھی نہیں ہوئے، وہ خلیفہ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طرح بخاری کی، مسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل مدینہ پر میں تمہیں حاکم کے طور پہ مقرر کر رہا ہوں، اپنے نائب کے طور پہ مقرر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ آپ کے ساتھ جانا جو اس کی سعادت ہے اور آپ کی جو خدمت کی سعادت ہے، یعنی وہ ہر صحابی کا ایک جذبہ ہوتا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، خیبر شکن بھی ہیں، اور پھر کسی جنگ میں کبھی پیچھے بھی نہیں رہے، تو اب انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے بچوں پر اور عورتوں کے اوپر پیچھے آپ مجھے ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی بھی سنبھال لے گا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ بڑی تڑپ تھی کہ وہ ساتھ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ واہ واہ۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے قوم کو، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ صحیح۔ تو ایسی میں جا رہا ہوں، تو میں اپنے بعد تمہیں لوگوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ شان بیان فرما دی۔ جی جی جی۔ اب وہاں بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے تو نبی کو چھوڑ کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ صحیح۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ سے یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، ہائے ہائے، لیکن میرے بعد کوئی فرمایا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اب یہ دیکھیں یہ انداز، جہاں شبہ بھی ہونا تھا اس کو کلیریفائی کیا، کوئی شبہ بھی ہونا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ نبوت والا معاملہ جو ہے نا یہ کلوز، اللہ، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک اور انداز ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے ختم نبوت کو پریکٹیکلی صحابہ کرام کے سامنے بیان ایسا فرمایا کہ ہر ایک کو مشاہدہ ہو جائے کہ ختم نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کے برخلاف ہونے کا معنی کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے ہی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیارے آقا کے دور میں ہی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ آیا بنو حنیفہ قبیلے کے ساتھ، وہ آیا اور اس کی قوم جو تھی وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی، وہ نہیں آیا، وہ اپنے خیمے میں بیٹھا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس چل کر گئے اور اس سے بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حکومت کے اندر حکومت کا حصہ میرے لیے لکھ دیں کہ آپ کے بعد یعنی کہ یہ حکومت وغیرہ مجھے ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمایا کہ اگر تم یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگو گے نا تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اگر تم یہاں سے زندہ بچ کر چلے بھی گئے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہلاکت کو پہنچا۔ اب یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جھوٹے دعوے دار کی تکذیب باقاعدہ عملی طور پہ کر کے دکھا دی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اور انداز ہے ختم نبوت کے بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
احادیث کا انبار ہے اس عقیدے کے حوالے سے، اور نبی پاک نے کس پیارے انداز میں جگہ جگہ ایک خوبصورت انداز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. تو قرآن و حدیث کو تو ہم نے بہت اچھے انداز سے امیدیں سنا. انشاءاللہ مزید اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اور جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات پازیٹیو اور جو ایمانیات کی چیزیں وہ سنتے نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اتنی ساری باتیں چل رہی ہوتی خود کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. ہماری اساس کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، ایمان کی ضرورت کیا ہے، وہ پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اگر اس طرح کی بات بھی ہو تو فوراً ہم اس کو ڈینائی کر دیں. ہماری فیملی اور ہمارے بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. جی ذرا دیجیے گا کال. سلسلہ آخری نبی بڑا ہی پیارا جاری ہے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا امام مہدی رضی اللہ عنہ جو تشریف لائیں گے وہ اللہ کے نبی ہوں گے یا پھر رسول پاک کے امتی ہوں گے؟ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے ایسی آتھینٹک انڈیکیشنز کیا ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں؟ اور عام لوگوں کو کیا کوئی خواب دکھایا جائے گا یا کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جاگتی آنکھوں سے جس سے پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میں بلکہ ان کے سوال میں ایڈ کر دوں گا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مفتی صاحب. یعنی اب یہ جو دعوے کی انہوں نے بات کی ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد دیکھ رہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک کلپ میری نظر سے بھی گزرا کہ جناب وہ کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی ہونے کی، اور وہ نشانیاں انہوں نے یہ بیان کی اپنے طور پہ کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی تو وہ ذرا شرماتا ہوگا، تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد اعلان مہدی کرے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے نا خود نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے. تو شاید اس کے ساتھ 4 لوگ مل گئے کسی کے ساتھ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی ہیں. تو وہ جس کے بارے میں مہدی کہہ رہے تھے ان صاحب کو دیکھا تو پینٹ شرٹ بھی پہنا ہوا، انہوں نے داڑھی بھی ان کی نہیں ہے، اور بس کہتے ہیں ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پاس بھی تو لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں. تو اب سوال یہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو اس کو کنفرمیشن کیسے کوئی دعویٰ کر دے. اور میرا دوسرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ کوئی اگر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہو گیا، یا ختم نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی یہ دونوں چیزوں کا یہ آپس میں لنک ہے. ہاں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. جی. آپ نے تو جو نشانیاں بیان کی ہیں یہ تو کافی ایزی سی ہیں، یہ تو بہت سارے بھی پکڑ دھکڑ کے جو نا وہ کر سکتے ہیں نا. چوڑی پیشانی والا تو کوئی بھی مل جائے گا، ورنہ تھوڑے سے آگے سے بال اس کے کاٹ کے گنج اس کی بڑی کر دی جائے تو اس کی پیشانی چوڑی ہو جائے گی، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. اور باقی شرم تھوڑی سی اس میں ڈال دیں تو ایکٹنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. 4 فالوور بھی مل سکتے ہیں، دوسرے اس کو مہدی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یوں تو میرے خیال میں کوئی 2-4 ہزار روپے کے اندر مہدی تیار ہو جائے گا. تو یہ والے مہدی جو ہے نا میڈ ان، یعنی کہ فلاں 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 جو ہے نا، یہ ان کی کوئی اعتبار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اور ان کی آمد کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ان کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الحاوی للفتاوی میں، مجموعے میں چھپا ہوا. اس میں غالباً 80 یا 82 احادیث جو ہیں وہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے ذکر فرمائی. صحیح. اور یہ اہل سنت کے درمیان یہ بڑا واضح طور پہ تسلیم شدہ ہے کہ امام مہدی باقاعدہ ایک شخصیت ہیں اور یہ تشریف لائیں گی. اب احادیث جب اتنی زیادہ ان کے بارے میں ہیں تو ان احادیث میں ان کے بارے میں صرف اتنا تو نہیں بیان کیا کہ بھی کوئی بندہ آئے گا، مہدی نام کا کوئی بندہ آئے گا، بلکہ مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا. امام مہدی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. اب جس بندے کو بھی جانچنا ہے جو یہ مہدی ہونے کی بات کرے تو ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے پہچان لیا جائے گا صحیح کہ یہ اس میں ہے یا نہیں. امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور یہ شرم وغیرہ کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے زمینی طور پہ یہ بھی کہیں بیان کیا گیا ہو، لیکن جو بڑی مین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. لہذا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی وہ سید ہوگا. ٹھیک. تو لہذا اب یہ دوسری چیز ہے کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے گا. تیسرے نمبر پر یہ ہے
کہ امام مہدی ایک بہت عظیم قسم کا معرکہ لڑیں گے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی جو پورے عالم کفر کے ساتھ ہوگی۔ اس میں ایک طرف جو ہے وہ عالم کفر جمع ہوگا اور ایک طرف امام مہدی اور ان کا لشکر ہوگا۔ اب لہذا جو بھی دعویٰ کرنے والا ہے اس کا یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا ایسا ہوا کہ اتنا بڑا معرکہ جو ہے وہ لڑا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ امام مہدی جو ظاہر ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، تو لہذا یہ لاہور یا پشاور کے اندر وہ نہیں ظاہر ہوں گے، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا نا کہ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، دوسرے ان کے بارے میں کہیں گے، تو اس سے مراد ہیں وہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام جو صاحب باطن ہیں، جو صاحب نظر ہیں، وہ شخصیات ان کو پہچانیں گی اور وہ ان سے کہیں گی کہ یہ امام مہدی ہیں، اور پھر وہ ان سے درخواست کریں گی کہ آپ ہمیں بیعت کریں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے ان کی جنگ کا پورا ایک میدان بیان کیا گیا کہ کہاں کہاں وہ لڑتے ہوئے وہ جائیں گے۔ وہ دمشق لازمی طور پہ جائیں گے اور دمشق کے اندر وہ نماز بھی پڑھائیں گے، ٹھیک۔ پھر مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے، فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے لیکن امام تمہارا ہوگا۔ تو ہوگا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر زمین پہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، ان کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ زمین پہ جب تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی ان سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، امامت آپ کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کریں، تو امام مہدی امامت کریں گے۔ اسے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، امام تمہارا ہوگا، امام مہدی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کے اظہار کے لیے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے تو افضل ہی ہیں، یہ سرکار علیہ السلام کے مرتبے کے اظہار کے امام مہدی نبی پاک کے امتی ہوں گے، امتی ہیں، کوئی دوسرے نبی نہیں ہے، نہیں دوسرے نبی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اور امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، امام مہدی تم میں سے ہوں گے، تو وہ تم کون تھے؟ امتی تھے، جن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد احادیث میں یہ ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اس کے بعد وہ ٹوٹل دنیا میں 9 سال رہیں گے، 9 سالوں کے اندر 7 سال وہ حکمرانی بھی کریں گے۔ یہ وہ بڑی معروف روایات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب جو بندہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ ایک لسٹ بنا کے اس کو چیک کر لیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی شے پائی جاتی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جسٹ اس کے کہ وہی اس کے بال مڑوا کے پیشانی چوڑی کر دی جائے اور یا ادھر ادھر کا کچھ اس سے کام کروا لیا جائے، باقی کوئی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوئے ہیں، یہ دعویٰ کرنا کوئی نیا نہیں ہے، یہ یوں کہہ لے کہ سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے خطے میں ہوا۔ یہ عرب کے بہت سارے ممالک کے اندر بھی مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ہوئے۔ ہمارے یہاں پر مہدی جون پوری بڑا ایک مشہور گزرا ہے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ مشہور تھا۔ اچھا، یہاں ہمارے پاکستان کے اندر تو تقریباً میرے خیال ہر تیسرے چوتھے سال تو ایک نمودار ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے بھی سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور مہدی ہونے سے پھر وہ مسیح، پھر مسیح موعود، اور پھر وہاں سے نبوت، اور پھر وہاں سے رسالت، اس نے بھی یہ سارے اسی انداز میں طے کیے تھے۔ یعنی جو مہدی کا دعویٰ کرتے وہ کنیکٹڈ ہیں ختم نبوت کے انکار؟ اصل میں وہ کنیکٹڈ کس طریقے سے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی تو مہدی ہونا جو ہے اس کا نبوت کے ساتھ تعلق نہیں، ٹھیک ہے، مہدی ہونا ایک جدا منصب ہے، اور یعنی منصب سے مراد یہ کہ امام مہدی ایک جدا ہستی ہیں، اور نبوت اس سے بالکل ایک جدا چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ریزن ہے نا نبوت کا دعویٰ کرنے کا، وہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت کے دعویٰ کرنے میں جو سب سے بڑے 2-3 ریزن ہیں، اس میں ایک ریزن تو ہوتا ہے حب جاہ، کہ بندے کو اپنی عزت کرانے میں جو مزہ ہے وہ تو کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ ایک بندے کی جو لذت ہے، سب سے زیادہ لذت آدمی کو آتی ہے عزت کرانے کے اندر، پیسے میں بھی وہ لذت نہیں ہے، ایسے ہی پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ، پیسے خرچ کرتے ہیں عزت بنوانے کے لیے،
تو عزت کے اندر جو لذت ہے وہ اور کسی شے میں نہیں. تو حب جاہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کچھ اور اس نے کوئی مال مویشی جمع کرنے ہوتے ہیں، کوئی پیسہ ویسا کمانا ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اچھا. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت، سلطنت، ریاست، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ بعض لوگوں کو شیطان ایسے کرشمے دکھاتا ہے، جیسے یہ ہے نا کہ بزرگوں کو کشف ہوتے ہیں، اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے. تو اب کشف اور کشف کی جو صورت ہے نا، تو یہ تو غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے. ہندوؤں کے اندر سنیاسی ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مہدی ہو گئے وہ. تو بیسیکلی شیطان کرشمے جو دکھاتا ہے نا، وہ ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ غوث پاک کے بارے میں نا کہ وہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں نے سارے حرام حلال کر دیے، ساری نمازیں معاف کر دی. تو غوث پاک نے فرمایا کہ تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کیا تھا؟ تو یہ جو کرشمہ سازیاں ہیں یہ شیطان دکھاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا تو اس کو شیطان نے کچھ کرشمے دکھائے ہوتے ہیں اور وہ ان کرتبوں اور وہ جو اس کو نورانیت سی نظر آتی ہے اسی کے اندر شیطان یہ الفاظ ڈال دیتا انت مہدی. وہ کہتا لو استاد جی آج آپ نے کام کیا، اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، مہدی تو کہنا تھا مجھے. تو اب ایک تو شیطان اس کو دکھا دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ درمیانے درجے کا بھی لوگوں کا بڑا بنتا ہے نا، اور اس کو چار چاہنے والے، چومنے والے، چاٹنے والے ملتے ہیں، تو وہ اوپر چڑھ جاتا ہے نا وہ. اب جس کو مہدی ہونا ہی مل گیا، تو مہدی ہونے سے کیا ہوگا کہ جو عزت، شہرت، لوگوں میں رسپیکٹ اس کی ہوگی، وہ تو کسی عام پیر کی ہو ہی نہیں سکتی، نہ کسی عام محدث کی، مفسر کی ہو سکتی ہے. مہدی ہونا اتنی بڑی چیز ہوتی. اچھا پہلے ذرا یہ تھا کہ حکومتوں کا ہاتھ نرم تھا، اوپر سے سوشل میڈیا نہیں تھا، تو بدنامی اتنی نہیں ہوتی تھی، لہذا آہستہ آہستہ 4 مرید بنائے، پھر اس کے بعد 10 کو مہدی منوایا، پھر 25 کو منوایا. تو جب تک شہرت، جب تک مخالفت ہوتی تھی تب تک 1000 بندے تو اپنے بھی تیار ہو جاتے جب تک کر لیتے تھے. آج ادھر پہلے تو مہدی کا دعوی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے اور اگلے دن سے جوتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. کھیر کے اندر نمک ڈال دیتے لوگ، مزہ ہی نہیں آتا وہ والا. تو ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ حب جاہ جو ہے، مرتبے کی طلب، شہرت کی طلب یہ ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو جو ماننے والے ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک حضرت کو جنا وہ سجا کے رکھیں گے، بنا کے رکھیں گے، کھانا پینا، گھومنا گھمانا، یہ وہ سب اس کو مل جائے گا. ایک اچھا عالم جو ہوتا ہے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اور اس کو سب فیسلٹیز دیتے ہیں. مہدی ہونا تو بات ہی کچھ اور ہے، این چیزیں دیگرست. تو اب اس کو جو کچھ ملے گا وہ ایک بالکل یونیک چیز ہوگی. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسی ٹائٹل کو، کیونکہ امام مہدی کے ساتھ حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ وہ حکمران ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب جس کو حکومت پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کو مذہبی نام پہ قبضہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایسا کوئی جاہل ملک مل جائے کہ جہاں ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں اور جن کے درمیان مہدی کا دعویٰ کر کے قریب کرنا اور اس کے بعد بغاوت کر کے ریاست پہ قبضہ کرنا آسان ہے، وہ آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ جو ذاتی اغراض یا شیطانی تخیلات یا حب جاہ کے معاملات، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو اس میں گویا یوں کہہ لیں جو شیطانی تخیلات سے ہے تو وہ بھی غلط، لیکن اس بیچارے اندھے کو کچھ نظر تو آیا. بقیہ نے بالکل ہی اوپنلی جو ہے نا وہ منصب کے لیے، پیسے کے لیے سارا کچھ کیا. اچھا اب جب یہ مقاصد ہیں تو بات یہ ہے کہ مسیح یعنی کہ مسیح موعود، یعنی وہ مسیح کے جن کے آنے کا وعدہ ہے. موعود کا مطلب کہ جن کے آنے کا وعدہ ہے. اچھا وہ اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اب لازمی بات ہے کہ جو بندے، جس بندے نے بھی آج تک دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، اس کو یہ تو پتہ میں وہ والا نہیں ہوں. ان کی شان، ان کا نام، ان کا مقام، وہ سب کچھ جدا ہے. تو وہ کہتا نہیں مسیح نہیں، مثل مسیح. مسیح نہیں، مثل مسیح. قادیانی نے بھی اپنے آپ کو پہلے مثل مسیح کہا تھا، مسیح نہیں کہا تھا. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اگر یار مہدی ہونے میں اتنے مزے ہیں تو مثل مسیح ہونے میں تو اس سے زیادہ مزے آئیں گے، اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، اس سے زیادہ شہرت ہوگی، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہوگی. تو اب یہ حب جاہ جو ہے اسے وہاں تک لے کے جاتی ہے، یا شیطانی تخیلات جو ہے اسے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کہ اب وہ اس سے بھی آگے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے. پھر مثل مسیح کے اوپر چونکہ دل کو قرار نہیں آتا تو پھر پورا مسیح بن جاتا ہے کہ مسیح موعود جو ہے، کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ یہ بندہ ناچیز ہے. تو اب مسیح موعود کی باری آتی.
اچھا اب مسیح موعود کے اوپر بھی قرار یوں نہیں آتا کہ نہ تو یہ وہ والا مسیح ہے کہ اللہ کے نبی ہوں، اور نہ ادھر مسیح ہونے سے ایک اعلیٰ مرتبہ مل رہا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، تو اب اس سے اگلا مرتبہ نبوت کا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب شیطان کے تخیلات بھی ترقی کرتے ہیں، شیطان کی جو کرشمہ سازی ہے نا، پہلے وہ اتنی سی روشنی دکھاتا ہے، بعد میں اتنی دکھا دیتا ہے، اصل میں یہی اس کے بعد اتنی دکھا دیتا میں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ کلپ میں نے بھی دیکھا نا، میں چاہتا ہوں کہ ایک تو جو اس کے پیروکار ہیں، اللہ کرے کہ ان تک بھی ہماری باتیں پہنچیں کہ وہ بھی کس چکر میں آ گئے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہی بندہ ہمیں سن لے بعد میں، کیونکہ جس بندے نے دعویٰ کیا، جو میں نے کلپ دیکھا جو آج کل نیا، جیسے آپ نے کہا ہر 2-4 سال بعد، وہ کہتا ہے مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا، تو چلے تھوڑی دیر کے لیے میرا آپ سے سوال یہ کہ ایک بندہ رات سویا اور اس کو خواب میں کچھ دکھایا گیا اور واقعی اس کو بہت ساری چیزیں دکھی اور پھر کہہ دیا گیا کہ تم مہدی ہو، تو اب وہ پرسنلی اس خواب سے کیسے نکلے اور اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کرے؟ اس کو تو وہ کہہ رہا ہے تم اعلان کرو تم مہدی، اور جیسے آپ نے کہا کہ آگے جا کے وہ خود ہی منزلیں طے کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب تمہارا اور مرتبہ آگے بڑھ گیا، تو پرسنلی اس بندے کے لیے کیا حکم ہے، یا وہ اپنے آپ کو کیسے اپنے اسٹرانگ کرے بلیف کو کہ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے؟ بات یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر جو مضبوط اسٹرانگ رول ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو بندہ اس ایمان کی وجہ سے حق اور باطل کو سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے نا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ شیطانی کام ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں گے کہ جو حقیقی کامل ایمان والے ہوں گے وہ کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے، یہ وہی ہوں گے کہ جو کسی ادھر ادھر کونے کھانچے میں بیٹھ کے چلے بلے ماریں گے نا، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے دعوے کر دیں، تقریباً ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ اب نارمل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ علم دین جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، یہ شریعت اور جو علماء شریعت ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ بندے کا جو ایمان بچتا ہے اور جو کفر کے گڑھے میں جانے سے بچتا ہے، اس کے پیچھے سب سے مضبوط چیز شریعت اور علماء شریعت ہوتے ہیں۔ کیونکہ بندے کو جب جیسے ہی ایسا کوئی خواب نظر آئے، اسے کہا گیا کہ تو دعویٰ کر دے تو مہدی ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ حکم شریعت جیسے ہی اس کے سامنے آئے گا وہ سمجھ جائے گا گڑبڑ ہے۔ تو اب حکم شریعت پہ سر تسلیم خم کرنا، یہ یوں کہہ لے ایسے ہزاروں مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر خود اتنی شریعت نہیں جانتا تو عالم دین سے پوچھ، علماء سے مربوط رہے، کسی علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ لے، وہ اسے بتا دیں گے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ پہلو بھی ہوتا ہے، یہ پہلو بھی ہوتا ہے، یہ پہلو بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا شراب پی۔ اللہ اکبر۔ وہ صبح اٹھا، وہ ایسا پریشان گیا، یا اللہ کرم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرما رہے شراب پی، اور خواب کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کسی عالم کے پاس گیا اور عالم سے جا کے سوال کیا کہ حضور میں نے خواب ایسا خوفناک قسم کا دیکھا، میری تو حالت خراب ہو گئی۔ میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تو یہی تھے لیکن انداز یہ نہیں تھا۔ انداز یہ تھا کہ پی شراب، جیسے کسی کو ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اور کر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور کر، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کر، نہ کر۔ اللہ تو یہ انداز جو ہے، یہ انداز جو ہے بیسیکلی یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ جو جملہ کہا گیا وہ کس معنی مفہوم میں کہا گیا۔ استفہام ہوتا ہے، امر ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو کیا مطلب ہے کہ یہ حکم دیا کہ بنا کے لاؤ، کہ بنا کے لاؤ۔ استغفر اللہ۔ یہ بیسیکلی یہ بیان کیا ہے کہ تم بنا ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو صیغہ امر ہوتا ہے، یہ جو حکم کے الفاظ ہوتے جیسے ہیں، بعض اوقات والد ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر، اب ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کرنا ہے کر۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کر۔ تو کیا مطلب؟ استغفر اللہ۔ کہ بندہ حیا ختم کر لے پھر تو اجازت ملے گی نا، سرکار نے فرمایا جو چاہے کر۔ ہاں، تو یہ جس یہ علم معنی بتائے میں گا، یہ ہے نا، وہ علم اس معنی میں تو یہ عالم دین بتاتا ہے کہ یہ خواب جو ہے شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ رحمانی ہے تو کس معنی میں ہے، کس مفہوم میں ہے؟ تو علماء دین جو ہیں یہ اس میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ان سب میں ایک شے مشترک ہوگی۔ آپ مسیلمہ کذاب سے لے کے قادیانی تک آ جائیں، جتنے بھی جس کی آپ کو جتنی ہسٹری مل جائے آپ اس کو دیکھیں،
اس میں ایک نقطہ سب کے درمیان مشترک ہوگا کہ وہ علماء کے خلاف کلام ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے قلعے کے محافظ علماء ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر اس قلعے پر حملہ کرنا ہے، اس میں دراڑ ڈالنی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ محافظوں کے خلاف کر دیا جائے۔ یعنی یہ بڑی گہری بات آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ کچھ لوگ تو لگتا ہے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی علماء کے خلاف کرنا ہے، وہ کسی کے خلاف نہیں کرتے۔ کبھی ان کو بعض اوقات ہم حرام کام کے شراب کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھیں گے، جھوٹ کے خلاف بات کریں، وہ جب بھی بات کریں گے علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف، جو لوگ دین کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جب بندہ علماء سے دور ہو جائے گا تو پھر شیطان اسے کھیلے گا۔ یہی ہوگا۔ دیکھیں اسلام کے خلاف جو سازشیں بھی ہوئی نا، جو اس میں جو چھپی ہوئی موجود ہیں، جی، جیسے کتابیں موجود ہیں نا کہ کسی ملک کے جاسوس نے اسلامی دنیا کے اندر کیا کیا کیا، اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کے اندر باقاعدہ جو 30-35 طریقے تھے کہ اسلامی سلطنت کو ختم کیسے کرنا یا اس میں انتشار کیسے برپا کرنا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ نقطہ تھا کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ اور اب کیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایک چیز لے کے سارے علماء کے خلاف کلام کر دیں۔ علماء سے جب دور ہو جائیں گے، اب ان کو سمجھانے والا، انہیں دین بتانے والا، انہیں حقیقت سمجھانے والا نہیں ملے گا، اب اس کے بعد بیوقوف بنانا آسان ہو جائے گا۔ میں نے باقاعدہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے قادیانی ہو گیا، یا جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی کہ کیا تھے، کیا ہوئے، کیا بنے، کہاں پہنچے۔ آپ یقین کریں کہ جس دن انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا، اس سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ علماء کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جاہلوں کو بچانے والے یہ علماء ہیں، لہذا پہلے میں ان کا ذہن جب وہ زہر برین واش کر دیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد ہی میں ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے نا کہ علماء کی طرف تو جانا ہی نہیں انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کو آج بھی بہت سارے فتنے نظر آئیں گے جی، آپ کو جتنے فتنے نظر آتے ہیں، آپ باقاعدہ لٹرلی آپ ان کے نام لکھیں اور ان سب کے درمیان اس والی قدر مشترک کو تلاش کریں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، صحیح فرما رہے کہ علماء کے خلاف کلام کرنا جو ہے یہ کیا ان میں شامل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان میں لازمی طور پہ شامل ہوگا، اور اس کے پیچھے مقصد وہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ والا بیریئر نہیں توڑیں گے تب پھر اپنا مقصد حاصل کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ علماء سے دور کر کے ایجنڈا کیا ہے، اور علماء وارث الانبیاء ہیں۔ اور دیکھیں کتنی پیاری مفتی صاحب نے بات کہی کہ اگر کوئی ایسی بات خواب میں بھی نظر آتی ہے تو بندہ جائے گا کسی مفتی کے پاس، عالم کے پاس، تو وہ ہمیں سیکیور کریں گے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے۔ سب یہ ذلی اور بروزی نام بھی بڑے سے مشکل ہیں، یہ ذلی بروزی نبی کیا ہوتا ہے، اور اسلام میں کیا اس کا کوئی تصور ہے، اس بارے میں کچھ بیان کریں۔ ذلی اور بروزی جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جنہوں نے استعمال کیے نا انہیں بھی اس کا پوری طرح معنی پتہ نہیں۔ کیا بات ہے۔ ذلی بروزی کا لفظ نبی کے طور پہ، ذلی نبی اور بروزی نبی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہی استعمال کیا۔ اس سے پہلے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے تو وہ یہ والی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے تھے، وہ سمپلی بولتے تھے کہ بھئی مجھے نبوت کے مرتبہ دے دیا گیا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا اس پہ چلتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ سٹیپ سارے طے کیے تھے کہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر کچھ عرصے بعد مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اچھا، نبوت کے دعوے میں بھی پہلے ذل اور بروز یہ دو الفاظ استعمال کیے۔ ذل اور بروز کا جو لفظ استعمال کیا، اصل یہ صوفیہ کرام کی کچھ اصطلاحات تھی جو ان خاص معانی کے اندر ہیں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ وہ مشابہت ہے، کہ کسی کی کسی نبی سے مشابہت ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو وہ اولیاء کرام نے اپنے فیضان کے لیے کہ کس پر کس نبی کا فیضان زیادہ ہے، وہ اس اعتبار سے ذل اور بروز کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ذل کے معنی تو سایہ، بروز کے معنی، بروز کا مطلب ہوتا ہے ظہور، ٹھیک ہے، کہ کسی شخصیت کا گویا یہ اس انداز کے اندر ظہور ہے۔ لیکن جن بزرگوں کے یہ الفاظ ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی یہ لفظ نہیں تھا کہ یہ اس معنی کے اندر بھی آئے گا کہ کوئی باقاعدہ اس کی بنا پہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، لہٰذا اب ذلی نبی بولیں یا بروزی نبی بولیں،
بہر صورت یہ دعوی نبوت ہے اور یہ اصل دعوی نبوت ہی ہے اور یہ سیدھا سیدھا وہی ارتداد ہے اور یہ کفر ہے. تو لہذا یہ کچھ یوں کہہ لیں ٹیکنیکل الفاظ ہیں کہ جو اس طرح استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو پلے پڑے نا اور ان کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہ بس اس کے اندر نبی نہیں ہے، ذلی نبی ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چلیں یہ ابھی تو بات کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے کفریات پر، لیکن ایک بندہ ہے جو پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر آگے جا کے وہ نبی ہونے کا، تو یہ سارے سٹیپس جب وہ طے کر رہا ہے تو وہ پیروکار بھی پاگل ہیں کہ بھئی ایک طرف تو آپ، کیونکہ مہدی جو بھی آپ ہوں گے وہ تو امتی ہوں گے، یعنی ایک طرف پہلے آپ خود ہی اپنا دعویٰ کیا کر رہے ہو، پھر خود ہی چینج کرتے جا رہے، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسٹوری، اور لوگ اس کو کیسے مانتے گئے یہ بھی عقل سے باہر ہے. دیکھیں جہالت بہت کچھ کروا دیتی ہے اور اندھی عقیدت بھی بہت کچھ کروا دیتی ہے. دنیا میں ہر شخص کو جو ہر اس طرح کی کوئی شخصیت ہوتی ہے اس کے ماننے والے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اندھے ہوتے ہیں. دین کے معاملات کے اندر تو جذبات اور شدید ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی چیزوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یعنی دنیاوی لیڈرز جو ہیں خواہ وہ فلم کے ہیں یا وہ سیاست کے ہیں یا وہ کسی اور چیز کے ہیں، لوگ اس کے اندر کیسے وہ ہو جاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر وہ دن کو رات کہہ رہے تو رات ہے، اگر وہ رات کو دن کہہ رہے تو دن ہے. تو لوگ جب یہاں پر ایسی عقیدت میں مبتلا، یہی تو وہ چیز ہے جسے قرآن پاک بار بار جس کا رد یوں فرماتا ہے کہ جب مشرکوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ صحیح، کتنی واضح بات ہے. ٹھیک ہے، اتنی واضح بات ہے. تو وہ اس کا جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، بس اسی کو فالو کر ہم نے اپنے، تو اسے کہتے اندھی تقلید اور اندھی عقیدت. صحیح. یہ جو اندھی تقلید اور اندھی عقیدت ہے یہ آدمی کو مروا دیتی ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، جب وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت سے اس کو اپنی عقیدت سے اتنا مان لیتے ہیں، جب وہ اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر اس کو اتنا مان لیتے ہیں، جب وہ اس سے اوپر جاتا ہے پھر اس کو اتنا مان لیتے ہیں. اسی لیے اگر قرآن حدیث اللہ رسول کے فرمان اور شریعت اگر یہ دل کے اندر راسخ ہو نا تو بندے کی جہاں جتنی مرضی عقیدت ہو، جب اسے وہ دیکھے گا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ رسول کے خلاف ہے، اسے اپنے دل سے نکال دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہے جو بہت سی جگہوں پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کئی جگہ پہ فرمایا، تمہید ایمان میں ہے اور جگہوں پہ ہے، فرمایا تمہارا کوئی کیسا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اگرچہ سگے ماں باپ بہن بھائی، نمبر 1، تمہارے وہ استاد ہی کیوں نہ ہوں یا تمہارے پیر اور مقتدی اور پیشوا اور شیخ ہی کیوں نہ ہوں، اگر جناب بارگاہ رسالت میں ادنا سی گستاخی بھی پاؤ تو اپنے دل سے ایسے نکال دو جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتوں تک کے اندر یہ شامل ہے کہ بار بار فرمایا کہ جو مرکز دین ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ رسول کے جو احکام ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں جو علماء بیان فرماتے ہیں. فرمایا اس کے خلاف جس کو دیکھو، اب بھلے وہ آسمانوں پہ اڑ کے دکھا دے، وہ پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ ہوا میں تیر کے دکھا دے، وہ اپنے منہ سے جو مرضی نکال کے دکھا دے، فرمایا کسی شے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو جب تک دین ایمان دل و دماغ میں ایسا راسخ نہیں ہوگا جو قرآن پاک میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ایسے شخص سے دوستی کریں جو خدا رسول کا مخالف ہے. جو خدا رسول کا مخالف ہے اس سے دوستی رکھنے والی مومن قوم تم نہیں پاؤ گے. یہ آپ جو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، اسی ٹاپک سے متعلق ایک کال بھی ہے دوستی کے حوالے سے، تو بہت اچھا ہو جائے گا، وہ ریلیٹ بھی ہو جائے گی. اور مفتی صاحب نے بڑی زبردست رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہم تو دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے مگر ہمارا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، ہم صرف کھانا پینا ساتھ کرتے ہیں. کال لیتے ہیں پھر اسی ٹاپک کو تھوڑا سا مزید کنٹینیو کرتے ہیں جو آج کے دور پہ بہت ضروری ہے. ہم نے بیٹھنا کس سے، محبت کس سے رکھنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے. جی
ابھی مدنی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس میں حاجی عبدالحبیب بھائی اگر روشنی ارشاد فرما دے رہنمائی ہماری ذہن سازی کریں کہ اس دور میں دوست بناتے وقت حلقہ احباب، بزنس ڈیلنگ یا جو بھی ریلیشن رکھے، کس حد تک یہ ضروری ہے کہ تھوڑا چھانٹ پھٹک لیا جائے کہ اس کی اسکول آف تھاٹ کیا ہے، یہ کس نظریے کا مالک ہے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو کس حد تک ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں حالات بڑے نازک کے، لوگ کئی مال دکھاتے ہیں، کئی چمک دمک ریسورس تعلق واسطے پہ بعض اوقات بندے کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو کس حد تک یہ ضروری ہے کہ ہم دعوت اسلامی سے بس چمٹے رہیں، کوئی علیحدہ بھی کرنا چاہے تو علیحدہ نہ ہو سکے؟ ارشاد فرمائیے۔ بڑا اہم سوال بھی، اور مفتی صاحب بھی تقریباً وہی بات فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب آج کل تو پتہ بھی ہوتا ہے، ایک تو چلے چاند پٹک کرنا اپنی جگہ، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قادیانی ہے تو جناب اس کا صحابہ کرام سے اس کا ذہن نہیں ملتا، یا جناب اہل بیت کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے کہا کہ ادنا سی گستاخی، تو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوستی یاری نبھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو مسلمان کا کیا مطلب، ایک اچھے مومن کا، سچے مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک بڑی واضح سی چیز ہے، ہر شے بندہ تب کرتا ہے جب اسے اس کا احساس ہو۔ ایک آدمی کو اگر اپنے گھر والوں کے بارے میں غیرت ہو نا، ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو محتاط رویہ ہے وہ اپنے دوستوں کے حوالے سے، غیروں کے حوالے سے کیسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غیرت ہے۔ اور اگر اس کا ماحول ایسا جو مرضی ہو، جسے دیوسی کہتے ہیں، تو اس کے گھر میں آنا جانا، بیٹھنا، گپیں، ملنا ملانا سب چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وجہ فرق کیا ہوئی؟ وجہ فرق ہوئی احساس غیرت۔ جس چیز کا احساس ہوگا بندہ اس کا خیال کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا۔ بات یہ ہے کہ ایمان کا احساس کتنا ہے۔ اگر تو ایمان کا احساس ہے کہ ایمان بہت ہی بڑی چیز ہے اور انتہائی قیمتی چیز ہے، تو پھر تو بندہ اس کی حفاظت کے لیے نا اتنی ہی جتن کرے گا، کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کے لیے ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو استغفر اللہ، کوئی بات نہیں، اگر ایسا اس کا احساس ہے تو پھر اسے ایمان کے حوالے سے اتنا زیادہ کوئی فکر مندی نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو دین نے سمجھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے۔ جیسے میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور آگے ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، پھر بھی وہ دوستی کریں، یوادون، پھر بھی وہ دوستی کریں ایسوں سے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ ان کے باپ ہوں۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہے، اب اللہ رسول کا مخالف ہونا خواہ وہ دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، یا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی وجہ سے ہے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے ہے، یا وہ خدا کے پیارے بندوں اولیاء کرام کی گستاخیوں کی وجہ سے ہے، جو بھی اللہ رسول کا مخالف ہے، یہ ساری ڈیٹیل اسی کے اندر آتی ہے۔ ساری ڈیٹیل اسی کے اندر ہے۔ یعنی آپ اس میں سب سے لاسٹ اولیاء کرام ہی لے کے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو تو ہر معمولی سی عقل والا مسلمان بھی سمجھتا ہے نا۔ اولیاء کرام کا معاملہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس سے سمجھ آ گیا کہ اولیاء کرام کا بھی جو مخالف ہے وہ خدا کا کتنا مخالف ہے۔ اب جب کسی بندے کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسے مومن لوگوں کو پاؤ گے ہی نہیں، مراد یہ کہ مومن ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، کہ خدا رسول کا بندہ مخالف ہے، وہ اولیاء کرام کو بابے کہتا ہے، وہ اولیاء کرام کو جو ہے نا وہ جھوٹی کہانیاں کہتا ہے، وہ اولیاء کرام کا مذاق اڑاتا ہے، یا وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، یا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے دشمنان خدا و رسول کو تم دوست رکھنے والا مومن نہیں پاؤ گے۔ اب سب سے پہلے تو اسی آیت کے پیمانے پہ رکھ کے یہ دوستیاں کرنے والے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس آیت کی روح سے قوم یؤمنون ہیں یا نہیں، قوم یؤمنون ہیں یعنی قوم مومنین ہیں یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے انہیں اپنے دوست نہ بناؤ۔
تو جن کی نظر میں دین کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جن کی نظر کے اندر دینی احکام، شریعت کے احکام، دینی شعار، داڑھی، امامہ اور دینی اوصاف اور نمازیں اور یہ دینی کام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور آپ کے طریقے، جن کی نظر میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو جنہوں نے انہیں مذاق بنایا ہوا ہے، فرمایا انہیں اپنا دوست نہ بنا۔ تیسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آگ چھوئے، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے، تو ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ چوتھی آیت مبارکہ ہے کہ بندہ اگر بھول کر کسی کے پاس بیٹھ جائے، جیسے ہوتا ہے نا فیس بک کھولا تو کسی کی ویڈیو سامنے آ گئی، یا کسی محفل میں گیا اور وہاں پر کچھ اس طرح کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جو الٹی سیدھی ہانک رہا تھا، تو فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، بھول کر بیٹھ جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ استغفر اللہ، استغفر اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ انداز ہے جو ہم کہتے ہیں نا یار بھول کر بھی یہ کام نہ کرنا، تو فرمایا کہ بھول کر ہو جائے تو جیسے ہی یاد آئے تو فرمایا پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کارساز حقیقی ہے، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے ایک ایک خیال کو ازل و ابد کی تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہے، جب اس نے یہ احکام دیے ہیں، اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں میری عقل یہ کہتی ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی عقل کو کہاں رکھ کے جو ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ تو لہذا جو خدا رسول کے احکام ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جاتے آج کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا، آج کا زمانہ ویسا بنتا جا رہا ہے جو فرمایا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، شام کو مومن تھا لیکن گھر جا کے فیس بک کھولا یا ٹی وی کھولا یا اس نے یوٹیوب کھولا اور وہاں پر اللہ کے نبی کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ اور اولیاء کے گستاخ اور یہ سارے سننا شروع کیے، اور ان راتوں کے اندر ہی اس کے ایمان گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہت احتیاط کرنی ہے، اور واقعی صحیح العقیدہ عاشقان رسول علماء کرام مفتیان کرام کا دامن تھام کے رکھیں۔ حضور اب ظاہر وقت بھی کم ہے اور کچھ سوالات بڑے اہم ہیں، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار ہیں، تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ مرزا قادیانی کے کچھ کفریات مزید کچھ واضح ہو جائیں، اور پھر یہ جو قادیانی ہوتے ہیں یہ کیا کافر ہوتے ہیں یا مرتد ہوتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو کفریات ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 5 رسالے، 5 کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دور کا تھا؟ جی جی، یہ وہی دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ قادیانی جو وہ 1908 کے اندر مرا تھا، ٹھیک ہے، 1908 میں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے وہ آپ کا یہی زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 میں ہوئی ہے، تو یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ 1908 کے اندر جو قادیانی مرا تھا اس کا بھی تھوڑا سا میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ قادیانی جو ہے لاہور میں آیا، اور اس نے لاہور میں آ کے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ یہاں اس کا کوئی خلیفہ تھا، اور اس نے کہا میں سیالکوٹ جاؤں گا، یا لاہور سے سیالکوٹ جاؤں گا۔ سیالکوٹ جو ہے یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عظیم بزرگوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ اس فتنے کا مقابلہ بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس کا رد کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو مناظرے کا چیلنج تھا وہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی بڑے دعوے کرتا تھا مقابلہ کرو مقابلہ کرو، تو یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور میں ایک میدان کے اندر کیمپ ویمپ لگا کے یہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ روزانہ اپنے سارے مریدوں کے درمیان تقریریں بھی ہوتی تھی، دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو اس فتنے سے نجات عطا فرما۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ اچھا، پھر جو ہے پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیالکوٹ جاؤں گا، یہ سیالکوٹ پہنچ کے دکھائے، یہ سیالکوٹ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ غالباً 25 مئی اس دن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت فرمایا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تم دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے، اگلے 24 گھنٹوں میں دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر قادیانی مر گیا۔ تو علماء نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ پیر صاحب نے ایسے ہی جوش کے اندر ایک جملہ بول دیا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ خدا نے اس کا انجام آپ کو دکھا دیا ہے اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو
مرزا کا معاملہ ہے وہ اس کے جو ماننے والے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور پھر مرزا کی اپنی ہسٹری اصل میں وہ کچھ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف ابھی نہیں جاتا۔ مرزا نے چونکہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، میرے اوپر فلاں فرشتہ اترتا ہے، میری یہ والی کتابیں جو ہیں یہ خدا کی وحی کی نازل کردہ کتابیں، جو میرا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کی روح سے جو اس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اب اس کے بعد چونکہ ہمارا عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اور یہ عقیدہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ دین کے جو آخری یقینی قطعی حتمی عقائد ہیں یہ ان میں سے ہے۔ صحیح۔ یہ جیسے اللہ کو ایک ماننا، نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننا، اور اسی طرح ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ تو اب مرزا نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا، اب جو بھی اس کو مانے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اسلام کے دائرہ میں نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے کہ کافر ہیں یا مرتد ہیں، تو بنیادی طور پہ مرتد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوی اسلام کے ساتھ جو کفر کرے وہ مرتد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو لہذا جو پہلے مسلمان تھے اور اس کو مانا وہ بھی مرتد، ٹھیک ہے، اور جو آج ہیں کہ شروع ہی سے ہیں قادیانی ہے۔ لیکن وہ دعوی اسلام کے ساتھ ہیں، دعوی اسلام کے ساتھ جو کفر کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا اب بھی جو ہے وہ مرتد ہے۔ مرتد جو وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کافر وہ ہے کہ جیسے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ کافر شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پیدائشی چلتے آ رہے تھے وہ کافر ہوتے ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جس نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کیا، تو یہ گویا اس کی بغاوت ہے، اس کے ساتھ یہ کفر بھی ہے اور کفر کے ساتھ اسلام سے بغاوت بھی ہے، تو جو اس کا حکم ہوتا ہے یہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اچھا حضور، 7 سپٹمبر ہم ماشاءاللہ ہم یوم ختم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مناتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کا کافی چرچا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خاص دن ہے جس دن ان کو پاکستان کے آئین میں علماء اہل سنت کی شاندار کاوش کی برکتوں سے اس فطرے کو اور اس عقیدے کو جو قادیانیوں کا ہے اس کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا۔ تو ایک تو یہ اس کی یاد ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک دن آتا ہے اور اس کے بعد کچھ بات ہم کر لیتے ہیں، پھر پورا سال تو اس پر بات نہیں ہوتی۔ ہمیں سب کو، یعنی کافی لوگ ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، پروگرام کا وقت بھی اینڈ پر ہے، ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے کو، ہماری فیملی کو اس معاملے میں بڑی مضبوطی حاصل ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اب لوگ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، بعض اوقات بالکل اسلامی لبادے میں آ کر کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے اچانک وہ، کیونکہ ہوتا وہ قادیانی ہے تو وہ ایک انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی بچوں کو کس طرح سیکیور رکھیں، ایسا کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بدن کا علاج جو ہے 2 طرح ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے تو اس وقت اس کا علاج کیا جائے اور اس کے بعد اسے بھول جائے آدمی، جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے، جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے۔ تو اب یا تو یہ ہے کہ ہر موسم میں اگر اسے زکام کھانسی ہوتا ہے تو اس کے شربت پیتا رہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا امیون سسٹم مضبوط کرے۔ واہ واہ واہ۔ امیون سسٹم بدن کا مدافعتی نظام، بدن کا حفاظتی نظام، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی باڈی میں اتنی جان ہونی چاہیے، اتنی انرجی ہونی چاہیے، اور وہ اس کے اندر جتنے بھی ضروری چیزیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ موسمی اثرات اس پہ اثر نہ کریں۔ بیماریوں سے بچنے کا اصل طریقہ یہ ہے۔ بوڑھے آدمی پر اور بچوں پر جو بیماری اثر کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، جوان آدمی کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان جتنا مضبوط ہوگا فتنوں سے بچت اتنی زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا تو جو بھی موسمی وائرس آئے گا تو وہ اثر انداز ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فتنہ آتا ہے، جو کوئی گمراہ آدمی آتا ہے، اسے اس کے حصے کے بیوقوف مل ہی جاتے ہیں۔ ایسا ہی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہی نہیں تھا، لہذا نکل گئے اس طرف۔ صحیح۔ تو جو بندہ جیسا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کے مل ہی جاتے ہیں، مرد دعویٰ کر دے، عورت دعویٰ کر دے، اسے لوگ مل جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط نہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سنتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس سے متاثر ہو، یہ الٹا یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس سے لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے کہ بندہ الٹا یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ سیدھا یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس فتنے سے لوگوں کا دین ایمان کیسے بچانا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کے امیون سسٹم مضبوط ہونے کی۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے
کہ مجموعی طور پہ ایمان مضبوط ہو. ٹھیک. یہ سب سے مین چیز. اور ایمان کی مضبوطی دو چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو ہے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور وہ بھی کوئی سالانہ نہیں بلکہ روزانہ، سبحان اللہ. ہر لمحہ اور ہر گھڑی. اور وہ محبت ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک پڑھنا، سننا، باتیں سننا، سنتوں پر عمل کرنا، ہر ادا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا، نمازوں وہ کی پابندی محبت بھی جو ہے وہ بڑھتی جاتی. نمبر ایک. نمبر دو ہوتا ہے عمل کی بہتری اور درستی. صحیح. جو بندہ نمازی ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، نیکوں کے پاس بیٹھے، نیکی کی گفتگو کرے، سنے، بروں سے بچنے کی کوشش کرے، یہ دو چیزیں کیا ہوگی؟ ایک طرف ایمان مضبوط، دوسری طرف چونکہ ایمان عمل کی وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے. جب عمل بے عملی کا بندہ شکار ہوتا ہے تو ایمان کی نورانیت بھی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے. اور ایمان کہاں پر ہے؟ دل میں. صحیح. ایمان دل میں ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نورانیت کم ہو جاتی. تو اب اپنے ایمان کی نورانیت اور قوت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک طرف جو ایمانیات کی چیزیں ہیں اسے صحیح رکھا جائے، دوسری طرف جو عمل ہیں اسے صحیح رکھا جائے، گناہوں سے بچا جائے، ایمان مضبوط رہے گا، امیون سسٹم مضبوط رہے گا، اور اس طرح کے جتنے فتنے ہوں گے ان سے بچت ہو جائے گی. یہ ہے ایک جنرل اس کا سولوشن. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو لازمی طور پہ کسی مستند محقق سنی عالم کے ساتھ وابستہ رکھیں، یا اپنے آپ کو ایسے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں کہ جو ماحول اوورآل آپ کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کر سکے. آپ کے پاس ایک پروٹیکشن ہو، ایک آپ کے پاس پروٹیکٹنگ وال ہو کہ جس کے دائرے میں آپ رہ کے محفوظ رہ سکیں. تو یہ لازمی طور پہ ہو. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کبھی ایسی کوئی اب جو بندہ مستقل رابطے میں اور واسطے میں ہوتا ہے وہ ویسے بھی بچ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے اگر اسے معمولی سی بھی کوئی چیز سننے کو، دیکھنے کو، سوچنے کو ملے، فوری طور پہ علماء سے جا کے پوچھ لیں. علماء سے پوچھ کے دل میں پالے نہیں اس کو دل میں پالے نہیں. یہ دل میں پالتا رہے گا، چھپاتا رہے گا تو وہ ناسور بنتا رہے گا اور اندر کو تباہ کر دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کسی گمراہی کی بات سن کے وسوسہ پیدا ہوا اور وہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے، اس پہ فرض ہے، فرمایا فرض عین ہے کہ وہ اس کے ازالے کے لیے کچھ کرے. اب خواہ وہ نعتیں سن کے ہو، خواہ وہ بیان سن کے ہو، خواہ وہ کسی عالم کے پاس جا کے ہو، لیکن ایمان بچانا فرض ہے. اب وہ جس پر بھی موقوف ہے اور جس ذریعے سے بھی ہو سکے وہ ذریعے کو اختیار کرے. صحیح. تو یہ چند ایک طریقے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو، علماء سے مربوط رہے، اور کوئی مسئلہ پیش ہے تو علماء سے. بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ حصار، اب تو یہ خاص طور پہ جب کووڈ آیا تھا تو ہمیں کتنا کچھ بتایا گیا تھا کہ سوشل ڈسٹینس ہو اور اپنی امیون سسٹم کو مضبوط کریں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں. تو ہم نے دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، علماء اہل سنت کی باتیں سننی ہیں، بیانات سننے ہیں. مدنی چینل اس کے لیے بہت زبردست ذریعہ ہے، دعوت اسلامی کا ماحول بہت اچھا ذریعہ ہے. خود بھی اس کے ساتھ منسلک رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی رکھیں. مفتی صاحب آخری سوال مجھے کرنا، اور یہ بڑا دردناک پہلو ہے، آپ کا بھی بہت انٹرنیشنل ٹریول رہا، مجھے بھی سفر کرنے کا موقع ملا، اور بیرون ملک میں ایک عجب داستان یہ سننے کو ملتی ہے کہ کسی بھی خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں اگر ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے اپنے وطن کے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی اگر فارم پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، یا کسی ملک میں پہنچ گئے اور اب وہاں جا کے وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، تو پرمنٹ مل جاتا ہے، ویزا مل جاتا ہے، بعض اوقات پاسپورٹ مل جاتا ہے، جاب مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں دل سے تو ہم پکے مسلمان ہیں، ہم نے صرف دکھا اس لیے کہ بھئی ہمارا یہ کام ہو جائے. یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ کرنا ایسا ہے کہ اپنے آپ کو کافر لکھنا، غیر مسلم لکھنا، ملحد لکھنا، قادیانی لکھنا، یہ لکھتے ساتھ ہی بندہ حقیقتاً وہی ہو گیا. استغفر اللہ. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف اوپر سے میں تو ویزے کے لیے لکھنا چاہوں گا، دل سے ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہنے والا حقیقت میں قادیانی ہو گیا، حقیقت میں کافر ہو گیا. استغفر اللہ. تو لہذا یہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے. اچھا ادھر اس نے جیسے سوچا نا میں لکھ دوں گا، یہ کافر ابھی سے ہو گیا، بھلے وہ 4 مہینے بعد اس نے جانا ہو. ابھی اس کی یہاں ایجنٹ سے پلاننگ ہو رہی ہے، اس نے پلاننگ کی ہے، ویزا اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، چل رہا ہے نا. وہ 4 مہینے بعد لکھے گا، ابھی نہیں لکھا ہے، لیکن یہ کافر ابھی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل میں بھی کافر ہونے کی نیت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. استغفر.
کفر کا معاملہ اتنا نازک ہے. اب ان 4 مہینوں میں مر گیا، اور 4 مہینے نہیں، بالفرض ابھی صرف 1 منٹ کے لیے ہی لکھنا ہے اور بعد میں اس نے اس کو ختم کر دینا ہے. لیکن اگر یہ لکھتے ساتھ ہی مر گیا تو یہ حالت کفر میں دنیا سے گیا، اور حالت کفر میں گیا تو اب اس کے بعد تو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اب وہ قادیانی لکھنا ہو یا وہ کچھ اور لکھنا ہو، بہر صورت جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں وہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہوں. آخر میں یہ فرمایا کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ ایمان ایسا ہوگا تو ان چیزوں سے بچت ہوگی. اچھا، اگر ہمیں کوئی ایسا ہمارا بھائی سن رہا ہے یا بعد میں ہمارا کلپ دیکھے کہ جس نے یہ کر دیا ہے ویزا لینے کے لیے یا پرمٹ لینے کے لیے، تو کیا اب وہ توبہ کر کے ایمان قبول کر سکتا؟ توبہ فرض ہے اس کے اوپر، اور فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنے اس کفر سے توبہ کرے، اس کی صراحت کے ساتھ کہ مجھ سے یہ کفر سرزد ہوا، میں اسے توبہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھ کے تو وہ نئے سرے سے مسلمان ہو. اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو وہ لکھتے ساتھ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب اس کو شادی بھی نئے سرے سے کرنی پڑے گی، نکاح بھی نئے سرے سے کرنا پڑے گا. تو یہ بالکل سارا اس پہ کرنا، لیکن فوری طور پہ کر لیں. اگر کوئی ایسے بھائی ہیں تو فوری کر لیں، اور اب کوئی اس طرف سوچے بھی نہ ہمیں ایسے ویزے کا، ہمیں ایسے پرمٹ کا کیا کرنا ہے جس میں خدا نہ خواستہ ایمان ہی ہمارا چلا جائے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں. اگر آپ کسی وطن میں ویزا نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں، وہی رب آپ کو یہاں رزق عطا فرمائے گا، حلال عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں توکل کی دولت بھی نصیب فرمائے، اس پر یقین کامل بھی عطا فرمائے، اور نبی پاک آخری نبی ہیں، یہی عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے. سب کچھ اور ایسی بات آپ سمجھتے ہو کہ باقی یہ موضوع بہت طویل ہے اور ہم نے بہت ساری باتیں کور نہیں کر سکے، مگر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور ٹاپک یا کسی اور چیز کو آپ بیان کرنا چاہیں، ورنہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ عقیدہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو عقائد ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیں پورا اوپنلی اپنے گھر میں بیان کریں. اس میں گھر میں یہ سمجھیں کہ بچہ مسجد میں سیکھ لے گا، مسجد والے یہ سمجھیں کہ مسلمان کے گھر سے آیا ہے تو سیکھ کے ہی آیا ہوگا. یہ ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں. ہر بندہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لہٰذا اپنے بچوں کو جملہ اسلامی عقائد وہ پوری وضاحت کے ساتھ سکھانے، بتانے، پڑھانے چاہیے. اور گھر میں دینی ماحول رکھیں گے تو ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. اور ایمان گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا تو 4 جملے رٹوا کر اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ دل میں جم جائیں، لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھی غلط ہوا آئی تو وہ ہوا ایمان کے درخت کو اکھیڑ سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے تیاری کرنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، اور اپنی بھی کہتے ہیں نا کہ معلومات کی انہینسمنٹ کی، معلومات میں اضافے کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. مفتی صاحب سے ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جو امیر اہل سنت کی جو فراست ہے اور آپ کی حکمتیں ہیں، جو ایک بڑا پیارا نعرہ آپ نے عطا فرمایا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اور اس کی پوری چین ہے، تو اس نعرے کو بچے کی زبان پہ جاری کرنے کا کیا آپ اس کا امپیکٹ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے. آپ بچوں کی زبان پہ جو بات جاری کر دیں گے وہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے. لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی حفاظت ایسی ہی کسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بچپن میں جو بات بار بار سن کے، پڑھ کے اور بول کے جو دل و دماغ کے اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے وہ پھر پوری زندگی نکلتی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی عظیم چیز ہے یہ کہ یہ والا عقیدہ کہ جب بطور خاص جس پہ حملوں کی کوشش کی جاتی ہے وہ بچوں کے دلوں کے اندر بٹھا. یعنی آپ یہ 2 حکمتیں جو پچھلے چند مہینوں میں 2 نعرے ہمیں ملے کہتے سب، ہر صحابی نبی جنتی اور پھر محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. تو یہاں بھی ناظرین سمجھیں کہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ کس پیارے انداز میں بچے کے دل میں جو صحیح اسلام ہے، صحیح عقیدہ ہے، وہ اتارنے کی کوشش کرتی ہے. تو کیوں نہ اس ماحول سے ہم بھی وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں. ہمیں اجازت دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.